یہ جو شخصی عیب ہیں یہ پیرنٹس بہت پہلے اپنے بچوں کے اندر آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں گھر کے اندر. بالکل ایسے ہی. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ پیرنٹس اس کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں, اس کو اگنور کرتے ہیں, اس کو اوائڈ کرتے ہیں. ایسی چیزوں کو وہ ڈسکس نہیں گھر میں کرنا چاہتے, نہ ہی کسی ماہر سے وہ مشورہ بھی لیتے ہیں, بلکہ ایک ہی ٹول استعمال کرتے ہیں اور وہ ہے کہ اس کو اگنور کیا جائے, یہ جو خاص پرابلم ہے, کچھ اور لوگوں اس میں کو تو اوائڈ کیا جائے. ڈینائل ہوتا ہے اور نا, بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو بالکل ڈینائل کر ہوتا دیتے ہیں, اور ڈینائی ایسا کرتے ہیں, اتنا پکا ان کا اسٹرانگ قسم کا ڈینائل ہے کہ وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہتے کہ میرا بیٹا ایسے تو کر ہی نہیں ہو سکتا, سکتا, ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا, لیکن میرا بیٹا ایسا کام کرے. ہاں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر جب یہ جو کچھ وقت گزرتا ہے 5-7 سال کے بعد, وہ چیز ان کے سامنے موجود ہوتی ہے, پھر ریئلٹی اتنی یوں سمجھ اتنی پینفل ہوتی ہے اور اتنی بٹر ہوتی ہے کہ پھر وہ ان کے لیے زندگی کا صدمہ بن جاتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آپ جب ارلی لیول پہ انٹرونشنز پلان کرتے ہیں, آپ پہلے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے باوجود آپ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نہ کہ ان پہ پردہ ڈالیں یا آپ جو آپ کو وہ انفارمیشن دے رہا ہے. بیسیکلی لوگ زیادہ تر یہ کرتے ہیں کہ یہ شاید جھوٹ بول رہا ہے, اس نے میرے بچے پہ الزام لگا رہا ہے, میرے بچے کے بارے میں آ کے کیوں ایسا کرا, نہ کہ اس چیز کو انویسٹیگیٹ کیا جائے, دیکھا جائے, یا خود بھی اتنا ویجیلنٹ ہو جائیں پیرنٹس, کیونکہ پیرنٹل مانیٹرنگ جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور ہماری سوسائٹی میں, ہمارے کلچر میں یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اور کیوں, اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ آج کل جو کلچر ہے نا کہ جو پیرنٹس ہیں انہوں نے بھی جاب کرنی ہے, چاہے وہ میل ہے چاہے فیمیل ہے, تو بچوں کی کسٹڈی, بچوں کی جو مانیٹرنگ ہے وہ سم ہاؤ اگنور ہو رہی ہے, آیا کے پاس جا رہی ہے, کسی اور چیزوں کے پاس جا رہی ہے. اب وہ لوگ جو ہیں, دیکھیں بچے سب سے زیادہ جو سیف ہیں نا وہ اپنے امیجیٹ ریلیٹیوز کے پاس بھی نہیں ہیں, وہ صرف اور صرف ماں اور باپ کے ساتھ ہیں. ان کی سائیکولوجیکل گروتھ, وارمتھنس, ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے سائیکولوجیکل, ان کی جو سیفٹی ہے, وہ جو فیلنگس ہیں, وہ صرف اور صرف جو ڈیل ہوں گی وہ ماں باپ کے ساتھ ہوں گی. ادروائز اگر وہ کسی اور نگرانی میں ہیں یا کسی اور کسٹڈی میں ہیں تو بچے آپ کے جو ہیں وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں. بلکہ میں اس کے اوپر ان بات کے اوپر میں وہ ایکسپلائٹ کریں گے لوگ. اپنے کل پرسوں ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ٹھیک جس کی تقریباً 2.5-3 سال کی ایک بیٹی ہے, اور مجھے وہ یہ خود بات بتا رہا تھا کہ میں بھی جاب کرتا ہوں, میری وائف بھی جاب کر رہی ہے, اور بچی جو ہے وہ یا زیادہ اپنے گھر کے اندر جو امیڈیٹ فیملی ممبرز ہیں, دادی دادا ہیں, پھپھو ہے, چاچو ہیں, یا باقی جو فیملی ممبرز ہیں, پلس ایک بیڈ بھی ہے اس بچی کے لیے. لیکن اب اس نے کہا کہ بچی پک کرنا اس نے شروع کر دی ہے, ایسے الفاظ جو اس کی ایج کے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ایسے بیہیویئر جو اس ایج کے نہیں ہیں. جیسے اس کو اسموکنگ کا پتہ ہے, لو سگریٹ کو وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہے, جیسے اس کی پیکٹ کو گھر کے اندر ہے تو وہ اس کو پہچان لیتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے. تو مجھ سے اس نے پوچھا کہ میں اب کیا کروں, میں وہ اس چیز کا ایڈوائز لینے کے لیے اس نے مجھے بلایا کہ میری بچی اب آئیڈینٹیفائی اس نے کرنا شروع کر دیا, کیونکہ وہ 3 ایئرس شاید یا اس سے تھوڑی سی کم ایج کی ہوگی, کچھ ماہ. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو چیز ہے جیسے آپ نے کہا کہ فیملی کے اندر بھی بچے سیف نہیں ہیں, کیونکہ گھر کے جو امیڈیٹ فیملی ممبرز ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بچوں کو ایسی چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جیسے ہم نے اسکیما کی بات کی ہے, اسکیما بیسیکلی ایک مینٹل فریم ورک ہے. فار ایگزامپل آج ہم جیسے اس آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں پہ بے شمار چیزیں ہیں, کیمرہ ہے, کیمرہ کیا چیز ہے, مائک کیا چیز ہے, کسی نے سکھایا, کسی نے بتایا, اس کے بعد یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں. اب ہمیں یہ کسی بھی شکل کے کیوں نہ ہو, جیسے فون کا کیمرہ ہے وہ بالکل ان کیمراز سے نہیں ملتا, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ بھی کیمرہ ہے, اس فوراً آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کیونکہ ایک بیسک نالج ہے یا اسٹرکچر ہے مائنڈ میں. اسے خاکہ کہتے ہیں, تخیل کہہ سکتے ہیں آپ. یہ تخیل ہر شے سے متعلق ہے, صرف ایسی چیزیں جو ایبسٹریکٹ لیول پہ نہیں ہیں, یعنی کہ یہ کنکریٹ لیول پہ. اس کے علاوہ کچھ ایبسٹریکٹ چیزیں بھی ہیں, جیسے آنیسٹی ہے, آنیسٹی کا بھی ایک ہونا چاہیے مینٹل فریم ورک ہے. لائنگ ہے, جھوٹ بولنا اس کا ہے, غیبت ہے, ان ساری چیزوں کا, چوری ہے, اس کے علاوہ اچھائی ہے, برائی ہے. تو ہر شے کا ایک اسکیما ہے. اور جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ اسکیما بڑی تیزی سے ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں, یہ خاکے بننا شروع ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے بچہ جو ہے نا اس وقت آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوتا ہے اینگر, ٹھیک ہے,
اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اینگر یا ایموشنل ایکسپریشن ہے، یعنی کہ جذبات کا اظہار، یہ جو ایموشنل ایکسپریشن ہے یہ کاپی ہوتی ہے جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کی سمجھ لو کہ سیکنڈ کاپی ہوتی ہے. ایگزیکٹ سیم مینرز میں بچے ایموشنل ایکسپریشن کرتے ہیں جیسے ان کے بڑے کر رہے ہیں ان کے سامنے، چاہے وہ بڑا ماں باپ میں سے ہے، چاہے وہ بڑا اس کا چاچا ہے، چاہے وہ پھوپھی ہے، چاہے کوئی اور ہے، چاہے وہ میڈ ہے. اس نے ایکسپریشن ویسے کے ویسے ہی کرنا ہے. غصہ ہونا ہے اس نے، کیوں کہ وہ ڈفرینٹ فیلنگس کو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ چھوٹا ہے اور اس کو نہیں پتہ، وہ ایک ایک ایونٹ اٹینڈ کر رہا ہوتا ہے. ایون جن چیزوں پہ آپ کا فوکس نہیں ہے بچے کا فوکس ان چیزوں پہ ہوتا ہے، اور بچہ سیکھ رہا ہے، اور وہ تھاؤزنڈز آف کوسچنز اس کے ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ تھاؤزنڈز آف ڈفرینٹ چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اگر زمین پہ چل رہا ہے یا کرال کر رہا ہے تو وہ صرف زمین پہ کرال نہیں کر رہا ہوتا، ڈفرینٹ کانسیپٹس دیکھ رہا ہے، زمین سے ڈفرینٹ چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے اور لنک کر رہا ہے کہ اس میں سے یہ چیزیں کیا ہیں. وہ تو اپنے انوائرمنٹ کو ایکسپلور کر رہا ہے. تو جب وہ اس انوائرمنٹ میں ماں باپ کا غصہ دیکھتا ہے تو وہ ایک دم سے اس کو وہ ایک چیز نئی لگتی ہے. اور بچے ساؤنڈس کو انیشلی بڑا فوکس کرتے ہیں، ساؤنڈ بڑی ایزیلی انہیں کلک ہوتی ہے، مطلب ایک بڑا یوں سمجھ لیں کہ ایک کمپلنگ ہوتا ہے ان کے لیے کہ وہ انہیں اٹریکٹ کرتا ہے ساؤنڈ. پھر دیکھا ہوتا ہے جیسے جیسے ان کے ویژول ڈیولپس ہوتے ہیں، جو ان کی سائٹ ہے آئی سائٹ، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کلرز کو فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ برائٹ کلرز بچوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں. لیکن انیشلی ساؤنڈ ہے، اور اینگر کیا ہے؟ اٹس اے ساؤنڈ. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب اٹیچ ہوتے ہیں جو ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں تو ان کی آواز پہ بھاگتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بعد میں وہ چہرہ ریکگنائز کرتے ہیں یا پورا بیہیویئر. چھوٹے میں بچے کی، میں 6 months کی بات کر رہا ہوں، بچے تب سے میموریز ڈیولپ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بچے تو چھوٹا ہی ہے. تو اب بچے کے سامنے ماں باپ کی مینیفیسٹیشن کیا چل رہی ہے، وہ کیسے اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں، تو وہ اپنے ایموشنز، فیلنگز، اپنے جو کرنٹ جو چیزیں ان کے چل رہے ہیں، جو ان کے روزمرہ کے معاملات ہیں، وہ کیسے ڈیل کر رہے ہیں. بچہ کاپی کر رہا ہے. بچہ یوں سمجھ لیں کہ ایک فوٹو کاپی مشین ہے جس نے ہر چیز کو کاپی کرنا ہے، کاپی کرنا ہے، کاپی کرنا ہے. تو اب بچہ وہ سیکھ رہا ہے، تو وہ جیسے ہی تھوڑا سا بڑا ہوگا وہ پھر ڈفرینسیشن بھی سیکھنا شروع کر دے گا. اوکے، یہ ایکسپریشن کیا تھا، اچھا یہ ایکسپریشن، اور اس کے ساتھ اسپیسیفک نان وربل کمیونیکیشن اور اسپیسیفک لاؤڈنیس آف ساؤنڈ، اس کا مطلب ہے یہ اینگر ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا اسی بچے کو کسی دوسرے بچے کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھیں، سیم ماڈل جو ہے نا ریپیٹ کرے گا جو اس نے ماں باپ میں دیکھا ہے یا اس نے بڑے سے سیکھا ہے، ایگزیکٹلی ویسا بیہیو کرے گا، اسی طرح سے بچے کو پش کرے گا، اسی طرح سے اگریسو ہوگا، اسی طرح سے ایکٹ کرے گا، کیونکہ اس کی لرننگ ہو رہی ہے. تو ہم جیسے نا گھر جو ہے نا، اٹس اے فرسٹ انسٹیٹیوٹ فار بیبیز، ایون جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے. ماں کی گود سے، ماں کی فیلنگز، ماں کے ایموشنز، وہ بیسیکلی ان فیلنگز کے ساتھ اٹیچ ہے. اب ایک والدہ ہے وہ موسٹ آف دی ٹائم ڈپریس رہتی ہے، تو وہ انوائرمنٹ بھی تو ڈپریسنگ کریٹ کرے گی نا، اور بچہ بھی اسی ڈپریسنگ انوائرمنٹ سے کنیکٹ ہوگا، بچہ وہ انرجیز لے رہا ہوگا، انرجیز لے رہا ہوتا. اسی طریقے سے ایک ماں اگریسو ہے تو وہ انوائرمنٹ بھی اگریسو کریٹ کرے گی، وہ ہسل میں رہے گی ہمیشہ، بھاگتے ہوئے تیزی جیسے ہوا کے گھوڑے پہ ہے. تو بچے کی پرسنالٹی دیکھیں، وہ سیم پرسنالٹی ڈیولپ کرے گا. سو ماں باپ کے جینز کے علاوہ ان کے رویے بڑے سگنیفیکنٹ ہوتے ہیں. تو انوائرمنٹ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کے اندر کیا ہے اس کو انوائرمنٹ چاہیے. فار ایگزامپل ایک سیڈ ہے، گندم کا دانہ ہے، اس نے گندم کا درخت یا اس کا پودا کیسے بننا ہے جب تک اسے زمین نہیں ملے گی، انوائرمنٹ نہیں ملے گا. تو یہ جو سیڈ ہے بچہ چھوٹا، تو اس کو انوائرمنٹ آپ لوگ دے رہے ہو جو چاروں طرف آپ نے پیدا کیا، جیسا انوائرمنٹ دیں گے ویسا بچہ بن. اچھا بچوں کو گھر کے اندر نا، میں نے خود میرے اپنے بچے ہیں اور میں نے لوگوں کو اکثر یہ اس چیز کے اوپر ایجوکیٹ بھی کی ہے جو پوچھتے بھی ہیں اس چیز کو. بچوں کو ٹرین کرنا، بچوں کو سنبھالنا بڑا آسان، بہت آسان ہے. انیشلی کہتے ہیں نا کہ جیسے ایک درخت ہے، اس کی نئی شاخ ہوتی ہے، اسے جہاں موڑنا چاہیں وہ اسی طرف مڑے گی. لیکن جب وہ بڑا ہو جائے، بچوں کو کنٹرول کرنا ہے 2 جگہوں کے اوپر. ایک، بچوں کے اندر تھوڑا سا صبر اور تحمل لے کر آنا ہے،
بچے نے منہ سے خواہش کا اظہار کیا نہیں تو فوری طور پہ اگر آپ نے پوری کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بچے کو صبر نہیں سکھا رہے, ایسے ہی آپ اس کی ہر خواہش کو پورا کر رہے ہیں. اب وہ اپنی نیڈ کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے لگ پڑا, اور بہت چھوٹی ایج کے اندر وداؤٹ ریوارڈ اور وداؤٹ اس نے کوئی بہت امپروومنٹ اپنی لائف میں کی ہو تو آپ نے اس کو فوری طور پہ ریوارڈ کر دیا. اگر آپ تھوڑے سے اس کے ایموشنس کو کنٹرول کر لیں, یعنی کہ اس کے اندر تھوڑا سا صبر اور تحمل لے کر آئیں, اور اس کو انیشیلی یہ سکھا دیں کہ بیٹا یہ آپ کی ضرورت ہے اور میں نے صرف آپ کی ضرورت پوری کرنی ہے, وہ کبھی بھی نیڈس کی طرف نہیں جائے گا, اپنی خواہشات کی طرف نہیں جائے گا, وہ اسی کے اندر ہی رہے گا. ہم بچوں کو نہ سکھا رہے ہوتے ہیں, نو کہہ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ بچہ نو ریڈ نہیں کر رہا ہوتا. بچے کو اپنے آلٹرنیٹ آپشنز دینے, کمانڈ دینا ہوتا ہے, آلٹرنیٹ کمانڈ. فار ایگزامپل آپ نے اگر دیکھا, میں اگر یہاں بچے کو ڈیل کر رہا ہوں اور میرا بچہ بار بار ڈسٹرب کر رہا ہے یہاں آ کے, کیونکہ وہ کوئی ایک چیز کرنا چاہتا ہے, اور اسی کے علاوہ میں اسے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں یہ نہ کرو, اس کے علاوہ میں انہیں کہوں کہ ہاں یہ گاڑی ہے یا کار ہے یا یہ چیز ہے, اس کو دے آؤ یا ماما کو دے آؤ, دیکھو ماما کیا کر رہی ہیں, تو بچے کو آپ نے کام بتا دیا, وہاں چلے جائے گا, آپ نے اپنا گول اچیو کر لیا. ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, نہ کر, اور نہ بھی ہم بہت برے طریقے سے کر رہے ہیں. ایک دفعہ ہم نہ کریں گے اچھے سے, دوسری دفعہ نہ کریں گے اچھے سے, اور تیسری دفعہ اس کو بہت برے طریقے سے ہم شاؤٹ کر کے بہت غصے کے ساتھ. تو یہ پیرنٹنگ کا سب سے بڑا فلا ہے. اسے ہم کہتے ہیں کہ بچوں کے درمیان آپ جو ہے نا ایک کنفیوژن کاز کر رہے ہوتے ہیں. ماں باپ بچے کے لیے ایک وارمتھنس کا, ایک سمبل, سیفٹی کا اور شیلٹر ہے کہ وہ ماں باپ کے پاس آ کے بہت ہی ریلیکسڈ اور سیف فیل کرتے ہیں بچے. تو جب ماں باپ بچوں کو اچانک کسی اپنی کام میں مصروف ہیں اور بچہ ان کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے اور وہ اسے ڈانٹ دیتے ہیں, تو بچہ سائیکولوجیکلی وہ وارمتھنس آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. بچہ جب بھی ماں باپ کی طرف آ رہا ہے وہ آؤٹ آف لو, آؤٹ آف بلانگنگنیس آ رہا ہے, وہ آپ سے بلانگ کرتا ہے, وہ آپ سے لنک کرتا ہے, وہ اس نے سیفٹی, سیکورٹی, لو فیل کرنا ہوتا ہے. بچہ وہ اس کے اندر یہ ایموشنز ہیں, اور آپ اپنے کام میں بیزی ہو, لیکن آپ یہ ذہن میں رکھو کہ جب آپ اس بچے کو اس وقت ڈانٹو گے, روکو گے, اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کرو گے کیونکہ آپ کے کام میں وہ مداخلت کر رہا ہے, تو یہ بچے کے اندر کنفیوزنگ فیلنگز ڈیولپ کرے گا کہ وہ ماں سے محبت کرے یا اس سے ڈرے یا اس سے کیا کرے, یا والد سے وہ کیسی فیلنگز ڈیولپ کرے. تو بچے کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں, اور یہ جو ایمبیویلنٹ فیلنگز ہیں, کنفیوژن ہے, یہ بڑا نیگیٹو چیز ہے. تو اگر آپ اپنے کام میں بیزی بھی ہیں, بچہ آئے اسے اٹینڈ کریں, اٹینڈ کرنے کے بعد آلٹرنیٹو دیں, کیونکہ بھائی آپ یہ کر لیں, یوں کر لیں. اچھا, میں نے ایک اور بھی چیز یہ ذہن میں رکھے تاکہ بچے کے ساتھ آپ کی فیلنگز سیم رہیں, وہ اس میں کنفیوژن نہیں کاز کرنا کہ یہ محبت نہیں ہے, یہاں پہ کئی دفعہ غصہ, نفرت اور اس طرح کے بھی ایموشنز مل سکتے ہیں. وہ بچے کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں ہونی.